در جز جلوہ یکتائی معشوق نہیں، ہم کہاں ہوتے اگر حسن نہ ہوتا خود بھی۔ امیک چھوٹ بوٹ معنی چھو، میں ایک مخفی خزانہ تھا۔ کٲشِر زبانہِ منٛز چھےٚ نثرٕچ رِوایت واریاہ قدیٖم، اما پوٚز 19وِمہِ صدی منٛز لوٚگ عقیٖدتی نثرس تَمہِ وِزِ چلے جاو ییٚلہِ کینٛژن مذہبی تہٕ عقیٖدتی کِتابن کٲشرِس منٛز ترجمہٕ کرنہٕ آو۔ یہ روایت وٲژ 19وِمہِ صدی منٛز تَمہِ ساتہٕ عروٗجس ییٚلہِ مذہبی تہٕ عقیٖدتی کِتابو علاوٕ تخلیٖقی نثر کٲشرِس منٛز لیکھنہٕ آو۔ خود آور مہر شام و صبا یابم، کنم زاری و دہلیزم، شوم بسیار دولتمند، کنم زاری و دہلیزم، شوم بسیار دولتمند، بمالم ذر۔ کتاب سے لیچھمٕژ جناب عبدالرشید ہانجورہ صٲبن تہٕ ہانجوری صٲب چھِ زامٕتۍ ژورِ علاقہٕ کِس پانٛژِ گامس منٛز 1956 منٛز۔ یِمو پٔر پنٕنۍ ابتدٲئی تعلیٖم پننِسٕے پرائمری سکوٗلس منٛز تہٕ تتہِ کِسٕے مڈل سکوٗلس منٛز کوٚرُکھ 8وِ جمٲژ ہُنٛد امتحان پاس تہٕ 10وِ جمٲژ پاس کرنہٕ پتہٕ گٔے یِم بیٚمِن ڈگری کالج پرنہٕ خٲطرٕ تہٕ تتہِ پٮ۪ٹھ کوٚر یِمو مزیٖد تعلیٖم پرنہٕ خٲطرٕ کشمیٖر یونیورسٹی ہُنٛد رُخ تہٕ أتھۍ دوران گٔیو یِمن شوق LLB کرنُک تہٕ بیٚیہِ ٲسۍ یِمن گۄڈٕ پٮ۪ٹھٕے اکھ ماے جرنلزمس سۭتۍ۔ میں شکر گزار ہوں کہ مجھے یہ موقع ملا، اور جو یہاں حاضرین موجود ہیں وہ سب مجھ سے محترم اور بہتر ہیں، لیکن کیا سوچی ان کو کہ ان نے مجھے کہا صدارت کرو، اس کے لیے بھی تو آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ بات ہے کہ نعت خوانی ہوئی، ہم نے سنی، اس کو سنو، اس کو پڑھو، کیونکہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے بات کیا کریں گے، ہم نے خود پڑھا ہی نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے، مس گیونگز ہیں۔ کوئی آدمی جو نہیں مذہب جانتا ہے وہ ہم سے بات کرتا ہے، ہم منہ دیکھتے ہیں اس کو، ہے نا، اور وہ غلط باتیں کہتا ہے اور ہم ہاں صدر آسن کے خانجورہ صاحب صدر چھو تمہِ ساتہٕ گوٚژھُس بہٕ اردو پٲٹھۍ کتھ کرُن۔ کٲشِر وٕنکٮ۪نس کِتابن چھِ جناب سوانہِ حیات بذات خود چھُ آسان اکھ زندگی منٛز اکھ مرحلہٕ چھُ واتان انسان سٕنٛز زندگی منٛز یِم نہٕ پرن وٲلۍ آسان چھِ، خۄدا اللہ تعالیٰ ہن یِم برکتے ویسے آسن تِم چھِ پران أسۍ کمٕے پہن، مگر اکھ زندگی ہُنٛد مرحلہٕ چھُ واتان ییٚمہِ ساتہٕ زیادٕ پہنس اکھ انسان توجہ سۭتۍ پران چھُ سوانہِ حیات۔ پیر میجر صاحب کو یاسین شاہ ایوارڈ دیا جاتا ہے، شاعر ہے، زرد لائق سے ہاتھ مٹائے ہیں کشمیری میں، حیات فقیر مائی حق پیر شابہ کاکوری صاحب کی ہے کہ انہوں نے حضرت شیخ العالم کے طرز کلام کو فارسی جامہ پہنایا ہے، سوچ جگر فارسی ان کی ہے، لفظ گلال روایت کشمیری ہے، بہت کام انہوں نے ایک ترجمہ بھی کیا ہے، عبول بھی آگا، اور ان کی زیر ترتیب کتاب ہے مشکل نون کوڑ پانے، وہ بھی زیر ترتیب ہے۔ دیکھیے آج ہم نے پہلی بار اس احاطی وقار میں اس جیسی محفل کا انعقاد کیا ہے، اس کا ایک مقصد تھا، مقصد یہ تھا کہ چونکہ یہ سینئر سٹیزنز جو ہمارے معزز شہری ہیں ان کے حوالے سے یہ ایک ڈے کیئر سینٹر یہاں چل رہا ہے، ہم نے سوچا کہ آج ہم سینئر سٹیزنز کے ساتھ ہی بیٹھیں اور ایک محفل کا انعقاد کریں، اور اسی کڑی کے تحت آج ہم نے یہاں اس کتاب کی رسم رونمائی کی۔ حالانکہ یہ کتاب آج ہم نے کشمیری زبان میں ریلیز کی، اس سے پہلے میں نے یہ کتاب لکھی ہے انگریزی میں بھی یہ چھپ گئی ہے اور ڈسٹریبیوٹ بھی ہو گئی ہے، اس کے علاوہ ہم نے اردو میں لکھی ہے، اردو میں بھی یہ ریلیز ہوئی ہے، لیکن آج میں نے کشمیری زبان میں اس کو اس لیے آج ریلیز کیا اور لکھ دیا تاکہ جو کشمیری زبان سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں یا کشمیری ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ اس کا فائدہ اٹھائیں۔ اور میری ایک کمزوری ہے، ذاتی کمزوری، کہ میں کشمیری ہونے کے ناطے کشمیری زبان کے ساتھ بڑی رغبت رکھتا ہوں اور چاہتا ہوں کہ کشمیری ادب کشمیری زبان کو کسی نہ کسی طریقے سے میری طرف سے کوئی کنٹریبیوشن ہو جائے، تو اس کی یہی وجہ تھی کہ آج اس کتاب کو کشمیری زبان میں ہم نے ریلیز کیا۔ اور اصل میں یہ کتاب جو ہے یہ اپنے جو میں نے احساسات، میرے جذبات جو ہیں وابستہ اپنی زندگی کے جو تجربات ہیں، جو میں نے 60 سالہ زندگی میں دیکھا ہے اپنے ارد گرد ماحول میں، وہ کشمیر میں رہتے ہوئے کہ بچپن کیسے گزرا،
स्कूल में तालीम कैसे हासिल की, फिर कॉलेज की तालीम, उसके बाद यूनिवर्सिटी का माहौल, फिर सियासत, फिर इलेक्शन, फिर हड़तालें, फिर नामसाइद हालात, ये जो भी यहाँ हुआ कश्मीर में, उन हालात को अपने आप में मैंने किस तरह इसको देखा और किस तरह इसको समझा और इन हालात को कलमबंद करने की कोशिश की है और सहल और आसान ज़बान में, ताकि जो आम हमारे लोग हैं या खुसूसी तौर जो हमारे नौजवान हैं या आने वाली जो नस्ल है वो एक तारीख़ बन गई है, 60 साल तारीख़ बन गई अपने कल्चर के हवाले से, समाज के हवाले से और अदब के भी हवाले से भी, या जितने भी यहाँ नामसाइद हालात हुए हैं जिनसे हम दो चार हुए हैं, मुश्किलात जो हमें सहने पड़े, उनके हवाले से जो मैंने देखा उसको कलमबंद करने की कोशिश की है आसान ज़बान में, ताकि लोग इसको पढ़ें और पढ़कर समझ लें और इससे कुछ हासिल करें। असल में यही होता है कि जो कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में तजुर्बा करता है उसकी कोशिश रहती है कि उन तजुर्बात को दूसरों तक पहुँचाएँ, ताकि वो उन तजुर्बात से कुछ न कुछ सीखें, जैसा कि हमने किया है। हमने भी अपने बुज़ुर्गों के तजुर्बात से बहुत कुछ सीखा है, तो उनकी अक्कासी भी की मैंने इसमें की है और लोगों का आज अच्छा रिस्पांस रहा है। हालांकि हाल की कैपेसिटी बहुत कम थी, वरना बहुत सारे लोग चाहते थे इस महफिल में आने के लिए, लेकिन हमारा मकसद था कि आज हम ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे मुअज़्ज़ज़ अशख़ास हैं, सीनियर सिटीज़न्स उनको हम कहते हैं, उनको ही इस तकरीब में लाएँ।